اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم طلباء رسائل نور، قردش کرام، عزیز ترکی اور پاکستانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج 10 محرم الحرام 1442 ہجری ہے۔ آج ہی کے دن، آج سے 1381 سال قبل، کربلا کے تپتے صحرا میں ایک دردناک واقعہ رونما ہوا، جسے تاریخ واقعہ کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ محترم سامعین، اس دردناک واقعہ کو مورخین، محققین اور شعراء نے اپنے اپنے انداز میں اس پہ اپنی خیالات کو پیش کیا ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے۔ ترکی کے عظیم محقق، مفکر اور مجدد، رسائل نور کے خالق بدیع الزمان سید نورسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اچھوتے انداز میں واقعہ کربلا پہ اپنا تجزیہ پیش کیا ہے، جو پیش خدمت ہے۔ بدیع الزمان سید نورسی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ کربلا کو دین و قومیت کی مابین جنگ اور کشمکش قرار دیتے ہیں۔ وہ دین کا نمائندہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ قومیت کا نمائندہ یزید ابن معاویہ کو قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اموی بادشاہ یزید اسلامی سلطنت کی بنیاد دین کی بجائے عرب قومیت پر استوار کر رہا تھا، جبکہ نواسہ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کو مملکت اسلامیہ کی اساس بنا رہے تھے۔ یزیدی فکر اسلامی رابطے کو پیچھے ہٹا کر قومی رابطے کو آگے لا رہی تھی۔ اس یزیدی طرز فکر نے ملت اسلامیہ کو 2 جہتوں سے نقصان پہنچایا۔ ایک یہ کہ انہوں نے دیگر اقوام جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہی تھیں، انہیں تکلیف دی، ان کے احساسات کو مجروح کیا اور ان کے دلوں میں عربوں کے خلاف نفرت و کراہت بھر دی۔ دوسرا یہ کہ نسل و قومیت اور قومی عصبیت پر استوار ریاست کے حکمران نے عدل و حق کی بنیادوں کو منہدم کر کے رکھ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ دین کے نمائندے ہیں، وہ دینی رابطے کو آگے بڑھا رہے تھے اور حق پر قائم رہ کر وہ یزید کے خلاف برسر پیکار تھے، تاکہ آپ نے حق کی سربلندی کے لیے جام شہادت بھی نوش کر لیا۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ سید نورسی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کے مخالف امویوں کی سلطنت میں 3 بنیادیں تھیں جن کی ظالمانہ غداری کے ساتھ پیروی کی جاتی تھی۔ پہلی بنیاد یہ کہ ظالم سیاست کا دستور ہے کہ حکومت کو بچانے کے لیے اور امن قائم رکھنے کے لیے افراد کی قربانی دے دی جاتی ہے، جیسے کربلا کے میدان میں امام علی مقام اور آپ کے خانوادے کو قربان کر دیا گیا۔ دوسری بنیاد یہ کہ نسل پرستی اور قومیت پر تکیہ کناں سلطنت اپنی بقا کے لیے اور قوم کی سلامتی کی خاطر ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے، جیسے 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں امام علی مقام اور آپ کے خانوادے کے ساتھ کیا گیا۔ تیسری بنیاد یہ تھی کہ امویوں کی طبیعت میں ہاشمیوں کے خلاف جو عصبیت پائی جاتی تھی، وہ یزید اور اس کے حواریوں میں ابھر کر سامنے آ گئی تھی۔
اسی وجہ سے اس نے ایسی دشمنی اور غداری کا اظہار کیا جس میں شفقت کا وجود نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ظلم و تشدد اور وحشت و بربریت پر مبنی یہ المناک واقعہ وقوع پذیر ہو گیا۔ بدیع الزمان نورسی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اس سارے واقعے میں، واقعہ کربلا میں، امام علی مقام اور ان کی اولاد اور ان کا خانوادہ کیا معاذ اللہ ناکام ہو گیا؟ کیا ان کو شکست ہو گئی؟ آپ اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ حقیقت کے ترجمان، حق کے ترجمان اور حق کے علمبردار امام علی مقام، آپ کی آل اولاد اور آپ کا خاندان دراصل مانوی سلطنت کے لیے قدرت کی طرف سے نامزد کیے جا چکے تھے۔ وہ فرماتے ہیں اور دنیاوی سلطنت اور مانوی سلطنت کا ایک ساتھ ہونا بہت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا سے ناراض کر دیا تاکہ ان کا اس دنیا کے ساتھ کوئی قلبی تعلق باقی نہ رہ جائے۔ چنانچہ ان کے ہاتھ اس ظاہری صورت وقتی اور زوال پذیر سلطنت سے تو خالی رہے، لیکن انہیں مانوی، روحانی، دائمی، اخروی اور روشن ترین سلطنت کے لیے نامزد کر دیا گیا، اور یوں وہ حکمرانوں کی بجائے اقطاب الاولیاء کا مرجع و ماوا بن گئے۔ بقول شاعر، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ محترم سامعین، بدیع الزمان سید نورسی رحمۃ اللہ علیہ دراصل اپنے قاری کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار، آپ سے محبت کرنے والے، ان کو دنیا کی چمک کے اوپر فریفتہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں امام علی مقام کی نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے روحانی، دائمی، مانوی اور اخروی سعادتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہی واقعہ کربلا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام کربلا ہے۔ اسی مقصد کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، دین حق کو سرفراز کرنے کے لیے امام علی مقام نے اپنے آپ کو، اپنے کنبے کے 72 افراد کو، اپنے ساتھیوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں اللہ کے سپرد کر دیا، اس لیے کہ حق سربلند ہو جائے، اور حق ہمیشہ کے لیے سربلند ہو گیا۔ سلام یا حسین، سالار کربلا کو ہمارا سلام، وما علینا الا البلاغ۔